السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ ایک اہم ویڈیو قربانی کے مسائل کے تعلق سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ یہ ویڈیو اگرچہ کچھ منٹ کی ہو سکتی ہے، زیادہ لمبی نہیں ہوگی، لیکن آپ حضرات کے فائدے کے لیے ہے اور بڑی اہم ویڈیو ہے، آپ اس کو سنیں۔ اس ویڈیو میں یہ بتایا گیا ہے کہ قربانی کے لیے ہم جو جانور خریدتے ہیں تو ان میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا جانور صحیح سلامت ہے، اس کے اندر کوئی عیب ہے یا نہیں ہے۔ تو یہاں بڑی کنفیوژن رہتی ہے کہ بھائی کون سے جانور میں یہ عیب ہے، اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر آپ یہ نقشہ دیکھ لیتے ہیں جو بڑے اچھے طریقے سے، بڑے اچھے انداز میں ترتیب دیا گیا ہے، جو حضرات پڑھنا جانتے ہیں وہ پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں، اور جو پڑھنا نہیں جانتے وہ سن کر کے اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ کن جانوروں کی قربانی عیوب کے اعتبار سے صحیح ہے اور کن کی صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں پہلے نمبر پہ پاؤں کے تعلق سے بتایا گیا، ان جانوروں پاؤں والے جانوروں کے تعلق سے کہ پاؤں کے عیوب ہوں یا نہ ہوں تو قربانی کیا ہوگا۔ تو یہاں یہ ہے کہ ایسا لنگڑا جانور جو چلتے وقت پاؤں زمین پر بالکل نہ رکھ سکتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ آگے لکھا ہے اگر وہ چلنے میں اس پاؤں سے کچھ سہارا لیتا ہو تو پھر قربانی جائز ہے۔ آگے لکھا ہے اگر کسی جانور کا پاؤں کٹ گیا ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ اگر آگے دانت کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اگر جانور کے اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہوں کہ چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو، یعنی گھاس بھی نہ کھا سکتا ہو، تو پھر قربانی ایسے جانور کی جائز نہیں ہے۔ آگے ہے کہ دانت ٹوٹے ہوئے ہوں لیکن چارہ کھا سکتا ہو، چارہ کھا لے رہا ہو جانور، گھاس کھا لے رہا ہو تو پھر قربانی جائز ہے۔ آگے کان کے بارے میں بتایا ہے، جس جانور کے پیدائشی طور پر ایک یا دونوں کان نہ ہو یا کان کا تیسرا یا اس سے زیادہ حصہ کٹا ہوا ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے، یہ آپ اچھے سے سمجھ لیں۔ آگے لکھا ہے اگر کان تیسرے سے کم حصہ کٹا ہوا ہو تو پھر قربانی جائز ہے، اور اگر جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہوں یا ہوں لیکن چھوٹے ہوں تو پھر قربانی جائز ہے ایسے جانور کی، یا جانور کے سینگ ٹوٹ چکے ہوں لیکن جڑ سے نہیں اکھڑے، یعنی جڑ سے نہیں ٹوٹے ہیں تو پھر قربانی جائز ہے۔ اچھا آگے دیکھیے یہ تھن کے بارے میں ہے، جو جانوروں کے تھن ہوتے ہیں۔ لکھا ہے اونٹنی، گائے یا بھینس کا ایک تھن خراب ہو اور باقی 3 ٹھیک ہوں تو پھر قربانی جائز ہے۔ اسی طرح اگر اونٹنی، گائے یا بھینس کے 2 تھن خراب ہوں تو پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی بکری وغیرہ کا ایک تھن خراب ہو تو پھر قربانی جائز نہیں ہے، اور جانور کے تھن سے دودھ نکلتا ہو، اگرچہ کم نکلتا ہو تو پھر قربانی جائز ہے۔ اسی طرح آنکھ کے بارے میں بتایا، بھینگا ہو، 1/3 سے کم بینائی متاثر ہو، یعنی 1/3 سے کم جو ہے اس کی بینائی متاثر ہو تو پھر قربانی جائز ہے۔ ایسے ہی کانا، 1/3 سے زائد بینائی متاثر ہو، اندھا ہو، جائز نہیں ہے، اور جس جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اگر رسی ڈالنے کے لیے ناک میں سوراخ کر دیا گیا ہو تو پھر قربانی جائز ہے، درست ہے۔ آگے زبان کے بارے میں بتایا ہے کہ جس جانور کی آدھی یا اس سے زائد، یعنی اس سے زیادہ، آدھی سے زیادہ زبان کٹی ہوئی ہو تو پھر قربانی جائز نہیں ہے ایسے جانور کی، اور اگر زبان آدھی سے کم کٹی ہوئی ہو تو پھر قربانی جائز ہے۔ آگے دیکھیے یہ حاملہ جانور کے بارے میں ہے، جو جانور حاملہ ہو یعنی پیٹ میں بچہ ہو جس جانور کے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اسی طرح خصی، جس جانور کو خصی کیا گیا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ بہت زیادہ آگے کمزوری والے جانور کے بارے میں بتایا گیا ہے، بہت زیادہ کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا باقی نہ رہے، ماंس باقی نہ رہے، گوشت باقی نہ رہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اور جانور دبلا پتلا ہو لیکن چل پھر سکتا ہو تو پھر قربانی ایسے جانور کی جائز ہے۔ اور نیچے لکھا ہے جانور پہلے صحیح سالم تھا، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو آپ حضرات بہت دھیان سے سنیں کہ جانور پہلے صحیح سالم تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن ذبح کرتے ہوئے جس وقت اس کو ذبح کیا جا رہا تھا اس وقت کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کے ہوتے ہوئے قربانی جائز نہیں ہوتی ہے، تو ایسا عیب معاف ہے۔ جیسے گراتے وقت جانور کو جب گرایا جاتا ہے قربان کرنے کے لیے، گراتے وقت جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا بھاگنے کی وجہ سے جانور کسی جگہ ٹکرایا اور اس کی آنکھ ضائع ہو گئی، آنکھ نکل گئی، پھوٹ گئی، تب بھی اس کی قربانی ایسے جانور کی درست ہے۔
یہ ویڈیو آپ حضرات خود بھی سنیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں، اور دوسروں کی رہنمائی کے لیے، دوسروں کی رہبری کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں۔